5 اور 6 مئی 2020 کو میرے حوالے سے جو علماء سو اور حاسدین کی جانب سے ایک پروپیگنڈا کیا گیا، اور الحمدللہ اس کے جواب میں جو سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ریسپانس آیا، تو اس پہ تو میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا، قرآن حکیم کی وہ آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ 2 اپریل 2020 کو ہمارا جو آفیشیل پیج ہے یوٹیوب کا چینل انجینئر محمد علی مرزا آفیشیل، اس کے سبسکرائبرز جو ہیں وہ 1 ملین کراس کر گئے، پلس ہمارے ایک سٹوڈنٹس میں سے ہی ایک بھائی ہیں، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک سیٹلائٹ چینل مسلم ٹی وی کے نام سے شروع کیا۔ تو اس کی وجہ سے علماء سو اور حاسدین کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، تو ان کی تکلیف تو اپنی جگہ تھی، لیکن مجھے حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ تکلیف اس وقت ہو جب میں ان کا چندہ بند کروا دوں، میں مدرسے بند کروا دوں، یا میں پیری مریدی شروع کر دوں، میں اپنے ساتھ لوگوں کو اٹیچ کروں، میں مسجدیں اپنی بناؤں۔ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، انہی کو چندے دیتے ہیں، ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ ایک لبادہ ضرور اوڑا ہوا ہے، اگر آپ ان کی ڈیپتھ میں جائیں تو کوئی مسلمان نہیں مانتے۔ تو ان علماء سو کی جانب سے میری 3 سال پرانی ویڈیو جو 4 جولائی 2017 کو اپلوڈ ہوئی، یوٹیوب کے اوپر اپلوڈنگ ڈیٹ لکھی بھی ہوتی ہے، 4.5 لاکھ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں یوٹیوب کے اوپر، 3.25 گھنٹے کی اس کی ڈیوریشن ہے، اس میں 3 گھنٹہ اور 40 منٹ سے آنورڈ میں نے پیری مریدی کی حیثیت کے اوپر ڈسکشن کی تھی، اور وہ 4 منٹ کی ڈسکشن تھی، اس کے بھی چند سیکنڈز کانٹ چھانٹ کے انہوں نے یوٹیوب کے اوپر چڑھایا، جس طرح انہوں نے یہ امیج دیا کہ یہ آج کل کوئی ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، اور اس کو کسی اور طریقے سے پریزنٹ کیا۔ میں اس کو انشاءاللہ ٹیکنیکلی بتاؤں گا کہ میں نے کیا بات کی تھی۔ ویسے تو سمجھدار لوگوں کو پتہ ہے، جن کو کامن سینس ہے ان کو بھی پتہ ہے، بٹ کامن سینس از ناٹ سو کامن، وہ اتنا کامن بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی کاٹی انہوں نے، سیاق و سباق سے ہٹا کے کاٹی، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ معاذ اللہ یہ جرم اگر قرآن کے ساتھ کوئی کرے نا، تو سر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 72۔ لیکن سر اس سے پیچھے بھی ہے، جس طرح میرا وہ کلپ آپ نے آخری 10-20 سیکنڈ کاٹے نا، اس کے پیچھے بھی 3 منٹ کا کلپ ہے، جس طرح اس قرآن کی آیت کے پیچھے لکھا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، بے شک وہ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، یعنی جو ڈیوینٹی ان کے لیے کلیم کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ یہ میری جو ویڈیو ہے 2017 میں ریکارڈ ہوئی، 4 جولائی کو 4 جولائی کو اپلوڈ ہوئی یوٹیوب پہ، وہ ڈیٹ ہم پورا JPG لگا دیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں کب کی اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے۔ اس ویڈیو میں آلموسٹ 3.25 گھنٹے کی اس کی لینتھ ہے، آپ 3 گھنٹہ اور 40 منٹ پہ جائیں اور اس کے بعد کے 4-5 منٹ سن لیں کہ میں نے پیری مریدی کی شرعی حیثیت کے اوپر بات کی تھی کہ آپ لوگ پیری مریدی کی بیعت کو مسلمانوں پہ تھوپ رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے، کبھی کہتے ہیں جی اگر پیر نہ ہوا تو قیامت الدین آپ کی شفاعت کون کروائے گا، پیری مریدی تو بہت ضروری ہے، تو دنیا میں اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، دین کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کو واجب کے درجے پہ لے گئے۔ تو میں اس پہ کاؤنٹر کر رہا تھا بھئی آپ کے پاس دلائل کیا ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں جی وہ تو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو شخص جو ہے، بلکہ یہ بخاری مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ تو کہتے ہیں دیکھیں وہ تو جاہل مر رہا ہے، اسی لیے دیکھیں نا جی وہ صحابہ کرام بھی تو بیعت لیتے تھے، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ وہ بیعت خلافت ہے، وہ تو واجب ہے،
وہ تو قرآن میں اس کی واجبیت آئی ہوئی ہے، سورۃ النساء میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، اور تمہارے اندر جو حکمران ہے اس کی بھی اطاعت، لیکن وہ ایبسولوٹ نہیں ہے، وہ ریلیٹیو ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر حکمران سے جھگڑا ہو جائے پھر فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کریں گے۔ اس میں جوڈیشری جو ہے نا وہ کتاب و سنت ہے آج کی ڈیٹ میں، تو وہ اطاعت تھی حکمران وقت کی، خلیفۃ المسلمین کی، وہ اطاعت ہے جس کا حکم ہے، اس بیعت کو واجب اسلام میں قرار دیا گیا ہے۔ تو میں نے کہا آپ اس بیعت کو لے کے پیروں فقیروں کی بیعت ثابت کرتے ہیں، تو پھر اگر وہ حدیثیں لینی ہیں تو پھر منوان اسی طریقے سے اپلائی ہوں گی، پھر بہت خطرناک کھیل آپ کھیل رہے ہیں۔ یہ میں ان کو اینٹی وینم کے طور پہ، الزامی جواب کے طور پہ بتا رہا تھا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اپنے ساتھ، کیونکہ صحیح مسلم کے اندر اوپر تلے کتاب الامارہ چیپٹر میں کئی ایک احادیث ہیں، اس میں سے سب سے کریٹیکل حدیث جو ہے وہ 4799 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور اس کے بعد کوئی دوسرا خلیفہ اپنی بیعت لینے کی کوشش کرے اس کی زندگی میں، تو جو دونوں میں پہلے والا ہے اس کی بیعت کو اسٹیبلش مانا جائے اور دوسرے کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ رہا ہے۔ یہ اوپر تلے کئی احادیث ہیں، آپ مسلم شریف میں کتاب الامارہ چیپٹر کھول کے نا اس کے ساتھ ساری باقی احادیث پڑھیں۔ تو میں نے اس میں کہا تھا کہ اگر آپ پھر یہ والی حدیثیں اپلائی کرنی ہے من و ان، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے پیر ہیں ان کو کسی ایک پیر پہ متفق ہونا پڑے گا اور باقی وہ کیا کرنا پڑے گا؟ ظاہر ہے اب یہ حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ اور اس میں نے کہا اب اگر پاکستان میں دیکھیں تو دو بڑے بڑے بزرگ ہیں جو میرے ایکس ٹیچرز بھی ہیں، میں نے آج تک ان کا نام بھی کبھی بدتمیزی سے نہیں لیا، ہمیشہ کہتا ہوں طاہر القادری صاحب، الیاس قادری صاحب، اور میں نے کہا کہ وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں، تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو پھر شہید کرنا پڑ جائے گا۔ لفظ میں نے شہید استعمال کیا ہے، تو مجھے یہ شہید لفظ استعمال کرنے انٹینسٹی کو شو کر رہا ہے کہ میں ان کے قتل کے اوپر نہیں کسی کو ابھار رہا، میں الزامی جواب دے رہا ہوں۔ ورنہ آپ جس کو قتل کروانا جاتے ہیں، جس کو آپ فسادی سمجھتے ہیں، مسلمانوں کی جمعیت توڑنے والا سمجھتے ہیں، اس کے لیے آپ لفظ شہید استعمال کرتے ہیں یا یہ استعمال کرتے ہیں کہ کتے کی موت مارو اسے؟ یہی کرتے ہیں نا۔ تو شہید لفظ ہی وہ اس کلپ کے اندر بھی 10 سیکنڈ میں شہید کا لفظ ہے۔ اور یار یہ لوگ تو دوسروں کے مولویوں کے لیے شہید کا لفظ نہیں بولتے۔ کوئی دنیا میں بریلوی پروڈیوس کریں جو حاق نواز جنگوی کو شہید کہا جائے، مر جائے گا نہیں کہے گا، کیونکہ وہ دوسرے فرقے کا۔ کوئی دنیا کا بریلوی ریناؤنڈ عالم ڈھونڈے جو اشرف تھانوی کو رحمت اللہ علیہ کہہ جائے، اور کوئی دیوبندی عالم ڈھونڈے ریناؤنڈ جو احمد بریلوی کو رحمت اللہ علیہ کہہ جائے۔ اور پھر 3 سال کے بعد ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہے 2017 میں، اور اب یہ چل رہا ہے مئی 2020۔ اچانک کسی کے دماغ میں کیا آیا کہ وہ پرانی ویڈیو کاٹ کے اس کے بھی آخری حصے کو، اگر ایماندار ہوتے اور پھر بے ایمان اتنے ہیں کہ جیسے ان کو پتا چلا یہ معاملات بگڑنے لگے ہیں تو وہ جو کانٹ چھانٹ والی ویڈیو تھی وہ یوٹیوب سے ڈیلیٹ ہی کر دی۔ لیکن آپ انشاءاللہ تعالی قانون کی گرفت میں آئیں گے، آٹومیٹکلی آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اور پھر وہ آئیں بائیں کرنی اب شروع کر دی۔ وہ پوری ویڈیو کاٹنے کا مطلب ہی، اچھا یا تو ہوتی نا کوئی وہ 10 گھنٹے کی ویڈیو تھی، 4 منٹ بھی پوری نہیں، 3 منٹ اور 48 سیکنڈ، 4 منٹ بھی پوری نہیں تھی، اس میں سے چند سیکنڈز کاٹے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ جوڈیشری میں کیس چلے گا اور وہ ویڈیو دیکھیں گے کہ جناب یہ تو 3 سال پہلے اپلوڈ ہوئی تھی، تو یہ تو بدنیتی پہ مبنی ہے، اس کا ایک کلپ کاٹنا، دوسرا آؤٹ آف کنٹیکسٹ کاٹنا، تیسری بات جن لوگوں کے نام تھے ان کو تو یہ سمجھ تھی کہ ہمیں یہ دھمکی نہیں لگا رہا، انہوں نے تو کوئی حد تک عزت کا مقدمہ نہیں کیا، نہ آج تک کیا ہے، نہ ان کا کوئی بندہ سامنے آیا ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ تو الزامی جواب کے طور پہ بات ہو رہی ہے۔ اچھا یہاں پہ میں ایک اہم علمی نکتہ بھی ڈسکس کر دوں۔ اس طرح کے سارے معاملات پہ ظاہر ہے ہمارے فالوورز کو بھی غصہ بھی آتا ہے، تو میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جب بھی کوئی اس طرح کی چیز دیکھیں تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ٹیگ کر دیا کریں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ یہاں پہ ایک ٹیکنیکل نکتہ اس سے ریلیٹڈ، یہ خلیفہ کے خلاف بغاوت والا، بعض ناسبی اٹھاتے ہیں کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا جو قیام تھا یزید کے خلاف، تو وہ اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، چونکہ یزید کی بیعت ہو چکی تھی، تو وہ معاذ اللہ مولا حسین جو ہے وہ امت کی جمعیت کو توڑ رہے تھے۔ تو یہ یاد رکھیے گا یہ خلیفہ کی بیعت اس صورت میں جب بیعت جو ہے وہ
دھونس، زبردستی اور بدماشی سے اسٹیبلش نہ ہو، بلکہ مسلمانوں کے اتفاق رائے سے۔ بھائیو، کسی بھی آدمی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کے لیے اس کا اوورآل نیریٹو دیکھنا چاہیے کہ یہ اوورآل ڈاکٹرین کون سی پیش کر رہا ہے۔ کسی شخص کی ایک بات یا ایک جملے کو جو اس کے کردار، افعال اور تعلیمات کے بالکل اپوزٹ ہو، اس کو اس پیرے میں تو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی اور بات کر رہا ہے۔ تو میں تو الحمدللہ کھلی کتاب ہوں، میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، میں کون سی ڈاکٹرین سامنے رکھ رہا ہوں، وہ سب کو کلیئر ہے۔ میں نے آج تک الحمدللہ کبھی بھی علمی مناظرے کو سپورٹ نہیں کیا، نان سٹیٹ ایکٹرز کو کبھی سپورٹ نہیں کیا، ہمیشہ کہا علمی اختلاف کریں، زبردستی کسی کے ساتھ نہ کریں، بدتمیزی پہ نہ اترے۔ میرے بھائیوں، میں تو وہ بندہ ہوں کہ جب سب لوگ، سارے علماء، ان کی پبلک میرے خلاف تھی قادیانیوں والے مسئلے میں نے کہا جی قادیانی بدترین کافر ہیں، لیکن یہ غیر مسلم اقلیت ہے۔ اس کے باوجود کہ میں ان سے سخت اختلاف رکھتا ہوں، میں نے یہ کہا کہ یار ان کو قتل نہ کریں، آپ پرسیکیوشن نہ ان کی کریں۔ تو جو قادیانیوں کے بارے میں یہ نیریٹو رکھتا ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ مسلمانوں کا ایک بھاری فرقہ، جو ایکس میرا بھی فرقہ رہا ہے، اب میری 42 ایئرز ایج ہے، 31 ایئرز تک میں بھی بریلوی رہا ہوں، اور میرے یہ استاد ہیں الیاس قادری صاحب اور طاہر القادری صاحب، مجھے ان کی قربت رہی ہے۔ الیاس قادری صاحب کی تو بہت، طاہر القادری صاحب کی اتنی نہیں، لیکن ویڈیوز کے ذریعے رہی ہے۔ میں نے ان کے بارے میں بات کرنا ہے جن کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ الحمدللہ میں نے آج تک کسی فرقے کی تکفیر نہیں کی، کوئی دکھا نہیں سکتا۔ کبھی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ میں سے میں سب کی مسجدوں میں جاتا ہوں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، ان کو چندے دیتا ہوں، اپنی مسجد لادہ نہیں بنائی ہے۔ صرف 2 فرقوں کی تکفیر کرتا ہوں، ایک اہل سنت کا آف شوٹ قادیانی جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے، اور دوسرا اہل تشیع کا ایک آف شوٹ ہے نصیریہ جو شام میں پایا جاتا ہے، جو مولا علی علیہ السلام کے لیے الوہیت کلیم کرتے ہیں، معاذ اللہ انہیں رب کہتے ہیں۔ ان 2 فرقوں کے سوا میں کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، میرا سٹانس جو ماورائے عدالت قتل کے حوالے سے ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے حوالے سے، وہ سب کو پتہ ہے۔ ساہیوال انسیڈنٹ ہوا، میں نے جتنا بولڈلی اس کو اس وقت کنڈیم کیا، آج بھی وہ ویڈیو لگا کے دیکھیں نا، بندے کے ہاتھ پاؤں کام جاتے ہیں کہ یار اس طریقے سے بندہ کوئی دلیری کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے، اور اس طرح کی دلیری چلے کچھ میڈیا اینکر بھی کر لیں گے، لیکن جب یہاں پہ مذہبی جماعتیں لاک ڈاؤن کرواتی ہیں، دھرنے دیتی ہیں، ملک کو بند کروا دیتی ہیں، اور اسلام کے نام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام جس زبان سے لیتی ہیں، اسی زبان سے نبی علیہ السلام کی محبت میں غلوف کرتے ہوئے لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں، ان علماء کے خلاف تو کسی کی جرت نہیں زبان کھول جائے۔ سر ہماری یوٹیوب پہ ویڈیوز رکھی ہیں اینٹی اسٹیٹ علماء کے بارے میں، فرنٹ سے لیڈ کی ہے، کوئی عالم سامنے نہیں آیا، سب کو فکر پڑ گئی کہ جناب ہمیں نہ کو اٹھا دے، کوئی آیا سامنے، کوئی ایک بندہ رکھے۔ تو میں تو ماورائے عدالت قتل کے بالکل خلاف ہوں، تو میں نے لوگوں کو کیوں بھارنا ہے؟ پی ایم عمران خان صاحب کے اوپر گستاخی کے فتوے لگے، ان کے اپنے قریبی علماء میں سے کس کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ سامنے آ کے ڈیفینڈ کرے، انکلوڈنگ مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن آپ کوئی دکھائیں ان کی چھوٹی سی ویڈیو کلپ بھی، گستاخی صحابہ والا جب جھوٹا الزام علماء نے لگایا، بالکل قرآن بخاری مسلم میں الفاظ موجود تھے جو پرائم منسٹر نے استعمال کیے غزوہ احد کے حوالے سے، میں نے ایک ایک چیز ان کو ویڈیو کلپ میں دکھائی، ایچ ڈی ریکارڈنگ میں دکھائی، کسی نے آگے دفاع نہیں کیا۔ تو میں نے یعنی یہ نہیں دیکھا کہ یار یہ حکومت کی فیور میں جا رہی ہے بات، ایجنسیز کی فیور میں جا رہی ہے کہ خلاف جا رہی ہے، جو سچی بات تھی لوگوں کے سامنے رکھی ہے، تو میں نے کیوں لوگوں کو ابھارنا ہے کہ وہ معاذ اللہ جو ہے وہ کسی کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ اور پھر جب میں لفظ بھی شہید استعمال کر رہا ہوں، اگر کسی کو نعوذ باللہ اس طرح ابھارا جائے تو اس کو قتل کا لفظ یا اور لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ لفظ بولنا ہی بتا رہا ہے کہ یہ اس کا کانٹیکسٹ کچھ اور ہے۔ تو باقی ٹھیک ہے، انہوں نے ذلیل ہونا ہے تو ضرور ہوں۔ پھر عبدالستار ایدی صاحب والا جب مسئلہ ہوا، سارے علماء نے اجماع کر لیا کہ اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ اچھا، جو علماء یہ سمجھ رہے تھے زیادتی ہو رہی ہے، ان کی بھی جرت نہیں ہوئی ہے کہ جناب آ کے مولویوں کو چیلنج کریں۔ کسی مولوی کا کلپ آیا
اور میرے سے اللہ تعالیٰ نے فی البدی جو گفتگو نکلوائی وہ دنیا کے ہر فورم کے اوپر پہنچی. تو میری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ علمی اختلاف کیا جائے اور اس قسم کے غلط مشورے نہ دیے جائیں, اور اگر کسی عالم میں غلطی دیکھتا ہوں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. اور یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہے علماء کے بارے میں, اور ان کی پبلک کا یہ, ان کے علماء سو کا یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ اپنی پبلک کو اشتعال دلاتے ہیں. اس طریقے سے کچھ نہیں ہونا میرے بھائی. اب لوگ پڑھ لکھ کے ہیں, یہ کوئی 18ویں صدی کی عوام نہیں ہے, یہ 21ویں صدی کی عوام ہے جو یوٹیوب پہ بیٹھتی ہے, جس کو پتہ ہے حالات حاضرہ میں کیا چل رہا ہے. آج کل کسی کی بھی دو نمبری ہے نا, وہ اپنے آپ کو کتنا بھی پارسا بنا کے پیش کرے, چاہے وہ کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو, کوئی مذہبی لیڈر ہو, کسی ریاستی ادارے کا لیڈر ہو, اس کی جب غلطی ہائی لائٹ ہوتی ہے تو وہ پھر منہ چھپاتا پھرتا ہے, کیونکہ میڈیا جو ہے نا وہ آپ کا آئینہ ہے. تو لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ کیا بات ہوئی ہے. اس طریقے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا, علمی طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں. ابھی چند دن پہلے کراچی کے ایک نورانی شکل والے بڑے با اخلاق سے مولانا, ان کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی جس میں انہوں نے بائی نیم میرا نام لے کے انجینئر محمد علی مرزا اپنی عوام, بریلوی عوام کو یہ اکسایا کہ آپ پورے ملک میں اس کے خلاف FIR کرواؤ. یہ اس 5 اور 6 مئی کے انسیڈنٹ سے بھی 1-1.5 ہفتہ پہلے, یہ اصل میں شروعات ادھر سے ہوئی ہے. مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ جی ان کو جواب دیں. میں نے کہا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہوا تو ہم جواب دے دیں گے. وہ تو اب یہ مسئلے انہوں نے کھڑے کرنے شروع کیے ہیں, تو اب میں اس پہ بول رہا ہوں. اس میں انہوں نے کہا ان پہ FIR کٹوائیں یا ان کو آمادہ کریں کہ ہم سے مناظرہ کریں, آمنے سامنے بیٹھے, اور اس وقت تک FIR کٹواتے رہیں جب تک یہ آمنے سامنے نہ آ کے بیٹھ جائیں. او میرے بھائیو, آپ آپس میں کیوں نہیں میچ کھیلتے ہو؟ فائنل میرے ساتھ کھیل لینا. صدیوں سے تم لوگ آپس میں مناظرے کر رہے ہو, اینڈ پہ آپ لوگ یہ کہہ کے اٹھتے ہو کہ اگر یہ سامنے والا جھوٹا ہے تو ادھر ہی مر جائے, اور وہ کہتا ہے یہ جھوٹا ہے تو ادھر مر جائے. دونوں ہی زندہ رہتے ہیں, یعنی دونوں ہی جھوٹے ہو. آج تک مناظرے سے کوئی رزلٹ نکلا ہے؟ مجھے کو بیچ میں گھسیٹ رہے ہو. تو مناظرے پر آمادہ کریں, اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ پاکستان کے قانون میں مناظرہ کرنا یہ جرم ہے. ہم نے تو یہ 8 پوائنٹ کا ایجنڈا پورا سٹامپ پیپر کے اوپر لکھ کے دیا ہے, یہ بلکہ ان کو نیریٹو بنا کے دیا ہے. ہم سے تو انہوں نے ایک لائن پہ لکھوایا تھا کہ جی آپ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹیویٹی یہاں نہیں کرتے اکیڈمی میں, اور کوئی مناظرہ وغیرہ نہیں کرتے. تو میں نے موقع غنیمت جان کے ان کو پورا بنا کے دیا. جتنے پولیس آفیسرز ہیں, جوڈیشری کے لوگ ہیں, اپنے وکلاء سے مشورہ کر کے میں نے یہ سب کچھ لکھا. تو سر یہ لکھا ہوا دیکھیں, اس کو تو امپلیمنٹ کریں. ایک ایک پوائنٹ اس کا اتنا امپورٹنٹ ہے. یہ ہم نے جمع کروایا تھا 17 جنوری 2018 کو, 8 علمی پوائنٹ سٹامپ پیپر کے اوپر. تو یہ کمال کی چیز ہے. یہ میں نے خود یعنی اس کو ایک ترتیب کے ساتھ لکھا تاکہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے علماء سو کے اوپر بھی جو یہ مناظروں کے چیلنج کرتے ہیں. تو وہ جناب وہ کہہ رہے ہیں ان پہ FIR کٹوائیں اور مناظرے پر آمادہ کریں اس کے لیے. وہ یار آپس میں کرو, تم لوگوں نے کرنا ہے تو, لیکن گورنمنٹ سے اجازت لے کے, اور اینڈ پہ فائنل میرے ساتھ کھیلنا. جب تم آپس میں مسئلے نہیں حل کر رہے تو سر میری تو نہ کوئی مسجد نہ کوئی چندہ بک, ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم سے آپ کو کیا خطرہ ہے؟ ہم نے آپ کی وہ قربانی کی کھال نہیں چرائی, کوئی صدقات کے پیسے, کوئی فطرانے کے, کوئی زکوٰۃ کے پیسے آپ کے اکٹھے نہیں کیے. موجہ مارو یار, نہ آج تک کسی کو کہ بند کرو, لیکن مجھے پتا ہے کہ بند ہو گئے آپ کے پیسے, یہ مجھے پتا ہے. اس پہ میں یعنی دلی معذرت آپ سے کرتا ہوں. میں کسی کو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کسی کا دل آپ پہ مطمئن نہیں تو دوبارہ شروع کر دے. میری کبھی یہ خواہش نہیں تھی کہ ایسا ہوتا, اور مجھے تو بالکل فرسٹ ہینڈ نالج ہے بڑے بڑے علماء کے ساتھ جو کروڑوں کے ان کو لاسز ہو رہے ہیں, چونکہ لوگ متنفر ہو گئے نا. ہاں جی جناب, اذان کے وقفے سے پہلے میں عرض کر رہا تھا, ایک نورانی شکل والے مولانا نے اپنی عوام کو یعنی بریلوی عوام کو اکسایا ہے کہ جی FIR کٹواؤ اس کے اوپر. حالانکہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ 2017 کے اندر انہوں نے ایک نجی چینل پہ بیٹھ کے اعلانیہ یہ بات کی کہ جو لوگ 11ویں دیتے ہیں وہ حلالی ہیں, اور جو 11ویں کو حلال نہیں سمجھتے, نہیں دیتے, وہ ہیں ڈیش ڈیش ڈیش. وہ غلیظ لفظ میں بولنا بھی نہیں چاہتا. تو سر آپ کو پتا ہے 11ویں کون کون نہیں دیتا؟ بریلویوں کے علاوہ جتنے فرقے ہیں, بریلویوں کو چھوڑ دیں, ان کے سوا سب کے سب 11ویں کو حرام سمجھتے ہیں. دیوبندی اسے بدعت کہتے ہیں, کروڑوں میں ہیں دیوبندی. اہل تشیع تو شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہی ناسبی ہیں, تو 11ویں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, وہ بھی کروڑوں میں ہیں. چلیں اہل حدیث جو ہیں وہ لاکھوں میں ہیں. کروڑوں لوگوں کو آپ نے کہا کہ یہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوئے میں. ویسے آپ لوگوں کو کہتے ہیں جو کافروں کے بارے میں آیات ہیں مسلمانوں پہ نہیں لگانی چاہیے.
یہ جو آپ لگا رہے ہیں بعد ذالک زنیم، گستاخ رسول کسی کو ڈکلیئر کر کے، یہ تو ولید ابن مغیرہ کے بارے میں تھی جو کافر تھا. کہتے ہیں نہیں وہ کافر ہو یا مسلمان جو بھی یہ کام کرے گا. تو سر کافر ہو یا مسلمان جو بھی شرک کرے گا، پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ بتوں کے بارے میں آیتیں ہیں تو یہ فلاں کے بارے میں اس میں فٹ ہوں گی. بالکل میں ایگری کرتا ہوں، جسے فٹ اسے گفٹ. لیکن یہ آپ نے کیسے کنفرم کر لیا کہ آپ کے پاس وہی آئی ہے کہ کون شخص آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے، کون حلالی ہے اور کون حلالی نہیں ہے؟ تو سر آج کی ڈیٹ میں وہ 2017 والی ویڈیو جس کے جواب میں نے اسی جو 178 مسئلہ میں جس کا میرا کلپ کاٹا گیا اس میں میں نے آپ کو جواب دیا تھا. 1 ملین سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں، جس میں نے لکھا کہ یہ ان کا جو نورانی شکل والوں کا اہل حدیث کو جو ہے وہ ڈیش 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 کہنا. کروڑوں ایف آئی آر آپ کے اوپر بنتی ہیں، تو کروڑوں ایف آئی آر کٹوائیں ہم ان کے اوپر. کروڑوں ایف آئی آر، لاکھوں میں نہیں کروڑوں. تو پھر یہ کوئی طریقہ ہوگا؟ میں کہوں یار علمی طریقے سے یار اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں. ٹھیک ہے ان سے مس ہینڈل ہو گیا مسئلہ، اور یہ اپنی عوام کو بھڑکا رہے ہیں کہ جی اس کے اوپر یہ کرواؤ، یہ کرو وہ کرو. یہ کوئی طریقہ ہے آپ کا؟ اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایف آئی آر صرف آپ تک نہیں رہنی ہے. ان کے جو بزرگ ہیں نا، انہوں نے تو ایسے ایسے غلیظ استعمال کیے ہیں الفاظ دوسرے فرقوں کے بارے میں کہ ان کے اوپر ایسی ایسی ایف آئی آر کٹ سکتی ہیں. اور وہ جو کتابیں ہیں وہ یہ لوگ چھاپ رہے ہیں، پرنٹنگ پریس کے اوپر ایف آئی آر بن سکتی ہیں. ان کے سارے مولویوں پہ، سارے مدارس کی وہ ٹیکسٹ بک ہے. اکثر ہم عرض کرتے ہیں، دوبارہ عرض کر دیتے ہیں. 1905 میں امام احمد بریلوی المتوفا 1921 عیسوی بمطابق 1340 ہجری ان کی وفات ہوئی. 5 علماء دیوبند کو انکلوڈنگ اشلی تھانوی اور اس کے سوا ساتھ غلام احمد قادیانی کو بھی انہوں نے کافر ڈکلیئر کیا. انہوں نے 5 علماء پہ کفر کے فتوے لگائے اور اس میں انہوں نے لکھا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. یہ سب کے سب لوگ مرتد ہیں. مرتد مین واجب القتل. تو یہ دیوبندیوں کو ایز اے فرقہ واجب القتل انہوں نے قرار دیا. تو کروڑوں دیوبندیوں کو واجب القتل قرار دیا حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب نے. اس کا ہم ایچ ڈی یعنی اس ریکارڈنگ کے اندر آپ کو وہ اٹیچ بھی کر دیں گے جے پی جی، آپ دیکھ لیں. تو کیا کروڑوں ایف آئی آر حسام الحرمین، اور یہ حسام الحرمین چھاپی بھی الیاس قادری صاحب کی دعوت اسلامی والوں نے. تو ان پہ ایف آئی آر نہیں بنتی ہیں. سارے مدارس اس کو ایز اے ٹیکسٹ بک پڑھا رہے ہیں. اور نام ہی دیکھ لیں، حسام الحرمین، حرمین کی تلوار. اچھا اس کے جواب میں پھر دیوبندی عالم سامنے آئے خلیل احمد سہارنپوری، جو فضائل اعمال والے شیخ زکریا کاندھلوی کے پیر ہیں. انہوں نے 1906 میں کتاب لکھی المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر. المفند کہتے ہیں جس کا دماغ چل جائے، ایسا بابا سٹھیا جائے. اور وہ المفند کس کو کہا؟ احمد بریلوی صاحب کو. یہ تو علماء کی زبان ہے. یہ کہتے ہیں جی وہ پرانے علماء بڑے شیر و شکر تھے. سر وہ شیر و شکر نہیں تھے، وہ شیر و شکار تھے. دوسرے کو شکار کرتے تھے خود شیر بن کے. کیسا پیارا ٹرم ہے یہ. اگلے دن ہماری ویڈیو کے نیچے کسی نے کمنٹس کیے کہ سر شیر و شکر کی جگہ نہیں، شیر و شکار تھے ایک دوسرے کا. المفند، المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے ساتھ. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہو گیا ہے، جس طرح کے انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے. 14ویں صدی کے مولویوں کو انہوں نے کہا رضی اللہ عنہم اور ریزیمبلنس دی انبیاء کرام کے ساتھ. تو کروڑوں بریلویوں کو اور ان کے امام کو کہا ایک شیطانی لشکر ہے. تو یہ کروڑوں بریلویوں کی ایف آئی آر نہیں بنتی ہے دیوبندیوں کے اوپر. اور یہ ایز اے عقیدہ کتاب ہر مدرسے میں المحند علی المفند پڑھائی جاتی ہے. یہ وہ کتابیں جس سے یہ بھاگ بھی نہیں سکتے. باقیوں تو کہتے ہیں یہ فضائل پہ ہے جی، وہ یہ تو ضعیف روایتیں ہیں جی، یہ تو لوکل عالم نے لکھی ہے. سر 35 علماء دیوبند کے سائن ہیں المحند پہ، انکلوڈنگ اشلی تھانوی صاحب کے. ان کے سگنیچرز باقاعدہ موجود ہیں کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے اور میں جو ہوں وہ اس کے ساتھ متفق ہوں اور اس کتاب کا فیض پہنچے. وہ آپ خود ان کو پتہ ہے سب کچھ.
تو یہ کتنی ایف آئی آر بنتی ہیں؟ میں آپ کو صرف ایک ان کے گھر کی پکچر بتا رہا ہوں. اگر ہم ایف آئی آر کٹوانے پہ آ گئے تو سر کوئی نہیں بچے گا. اور آپ لوگ تو یہ جعلی چیزیں لے آتے ہیں نا, میں تو یہ سب کچھ پروف بھی کر سکتا ہوں جوڈیشری کے اندر. الحمدللہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں سپریم کورٹ سے لے کے نچلی کورٹس تک میرے سٹوڈنٹس ہیں وکلاء کے اندر. میرے لیے کسی بھی شہر کے اندر اس معاملے کو کوئی رٹ پٹیشن کو فائل کروانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. علماء کی زندگیاں حرام کروا سکتا ہوں لیکن نہیں کروں گا. ہم کہتے ہیں علمی ہے سارا معاملہ کریں, لیکن خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس معاملے کو ایسی نہج کے اوپر لے جائیں کہ کسی دوسری طرف بات چل پڑے. تو ہم یہ سچائی کی بات لے کے اٹھیں اور بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ پرانی جو دعوتیں اٹھتی تھی نا وہ وقت کے ساتھ تھم جاتی تھی, کیونکہ لوگ شخصیات کے ساتھ جوڑتے تھے. ہم لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑ کے جا رہے ہیں. کتابیں آج تک زندہ ہیں. اس دعوت کو آپ نے عام دعوت نہیں سمجھنا, کیونکہ اس میں کوئی بت نہیں کھڑا ہوا. لوگ کتابوں سے جڑے ہیں, مینز اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے. ہر گلی سے انجینئر نکلے گا, ایک ایک انجینئر, بلکہ ایک ایک المہندس. انجینئر کو نا عربی میں کہتے ہیں المہندس. تو یہ المہندس علی المفندین, سارے سٹیاں ہوں گے اوپر, المہندس ہر جگہ سے نکلیں گے. تو یہ آپ کام نہ کریں. ہم آپ کو بس ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نظر ثانی فرمائیں اپنے اوپر, یہ والا کام چھوڑ دیں. ہم بھی اپنے علمی دلائل رکھتے ہیں پبلک کے سامنے, آپ بھی رکھیں. یہ مقدمہ ہے, مقدمہ عوام کی عدالت میں, اس میں عوام فیصلہ کرے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی جواب دیا, میں نے جواب دیا, یہ کام چلتا رہے. نہیں, میں نے ایک بات رکھی, آپ نے جواب دیا, دیٹس آل. میں نے کہا کہ جی آپ کے بزرگوں نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, اور یہ اسلام کی بنیاد کو اکھاڑتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں یہ معرفت کی بات ہے, آپ کی عوام خود فیصلہ کرے گی. میں نے کہا کہ جی آپ کے علماء نے, آپ کے بزرگوں نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ والے کلمے کو انڈورس کیا ہے, آج تک دفاع پہ لیکچر کر رہے ہیں, بلکہ مناظرے کر رہے ہیں, تو یہ اسلام کے مخالف ہے. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے, اس میں پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. تو اب عوام خود فیصلہ کرے گی. اچھا, کئی بھولی عوام کہتے ہیں جی ایک دفعہ جی علی بھائی سامنے بیٹھ کے نا ان بزرگوں کو اور ان کے علماء کو نا ان کی اصلیت پبلک کے سامنے کھول کے بیان کرتے ہیں. سر یہ آپ کام کر کے دیکھ لیں. کلمے کے اوپر تو ہر مسلمان مناظرہ کر سکتا ہے, آپ کلمے میں ان کے ساتھ مناظرہ کر کے دیکھ لیں, یہ اس کو بھی ڈیفینڈ کریں گے.